کہ سیدی قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے مدینے میں 77 سال گزارے تھے، ساری زندگی مدینے میں گزاری، کسی نے پوچھا کہ پہلے کے مدینے کے لوگوں کے حالات کیا تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ تو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات تو اس عنوان سے نہیں کرنی، لیکن میں ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک امیر آدمی تھا، اس نے کپڑا غریبوں میں تقسیم کرنا تھا تو وہ مدینے کی مارکیٹ میں آیا اور ایک کپڑے کے تاجر سے اس نے وہ کپڑا، مطلوبہ کپڑا مانگا۔ اس نے کہا میرے پاس یہ کپڑا موجود ہے۔ اس نے کپڑا نکال کر تھان اس نے چیک کروایا، پسند آ گیا، ریٹ طے ہو گیا۔ دکاندار نے کہا کہ اگر آپ ایک مہربانی کریں میرے اوپر۔ کہا کیا؟ کہنے لگا کہ یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، ریٹ بھی طے ہو گیا ہے، لیکن اگر مہربانی کریں نا تو وہ سامنے جو میرا دکاندار بھائی بیٹھا ہوا ہے نا، آج اس کی سارے دن میں کوئی بکری نہیں ہوئی، میری اچھی خاصی سیل ہو چکی ہے، یہ کپڑا اس کے پاس بھی موجود ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو یہ کپڑا آپ اس سے لے لیں۔ یعنی خیر خواہی کا جذبہ ان لوگوں کے دل میں کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی یا اپنے ساتھ کاروبار یا اپنے پڑوس میں دکان کرنے والے یا اپنے ساتھی کی خیر خواہی کا جذبہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ صرف اپنے اوپر نہیں نظر رکھتے تھے، دوسرے کو بھی دیکھتے تھے، یار اس بندے کا بھی کچھ نظام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ جبکہ ہم اپنے حق کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں کہ دوسرے کا حق بھی مار دیتے ہیں، لیکن اس جذبے کا اندازہ کریں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنا لوگ ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے۔ جبکہ آج ہمارے معاشرے کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ الامان والحفیظ، اس کو یقین کرے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس بندے کا جہاں پر ہاتھ پڑتا ہے وہ کہتا ہے بس میرا الو سیدھا ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے دین کا مزاج یہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی، بلکہ دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور اس کے ساتھ بھلائی کرنے اور اس کا اچھا سوچنے کی سوچ دی ہے ہمیں دین اسلام نے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے فریب کیا، وہ ہم میں سے